قل اُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُم، اے نبی تم فرما دو کہ میں تمہیں ان دنیا کی برتنے کی چیزیں جو ہیں ان سے بہتر چیز بتا دوں. لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ، ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں ان کے رب کے حضور. جنات تجری من تحتها الانہار، وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. خالدین فیہا، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش. وازواج مطہرہ، اور ان کے لیے وہاں پر پاکیزہ بیویاں ہوں گی. ورضوان من اللہ، اور سب سے بڑی بات اللہ کی رضا جوئی ہوگی وہاں پہ، اللہ ناراض نہیں ہوگا. واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اعمال کو دیکھنے والا ہے. تو پاکیزہ عورتیں وہاں پر ملنی ہیں. دنیا میں آپ کوئی مرد کسی عورت کے لیے یعنی اٹریکشن رکھتا ہے، کتنا بھی اسے آئیڈیلائز کر لے، کمزوری تو ہر انسان کے اندر موجود ہے، بڑھاپا تو آ ہی جاتا ہے نا. ہارون یحییٰ صاحب کی ایک ویڈیو ہے، دا ریالٹی آف دا لائف آف دس ورلڈ، اردو میں بھی ڈبنگ ہوئی ہے. ایک ڈاکومنٹری ہے، دنیا کی زندگی کی حقیقت. تو انہوں نے کئی ایک چیزیں اس میں بتائی ہیں مثال دے کر، فزیکلی ویڈیوز کے ذریعے. ایک خوبصورت سیب رکھتے ہیں، اس کے اوپر وہ ٹائم لائن کے ساتھ کیمرہ چلا دیتے ہیں، تو کچھ گھنٹوں کے بعد وہ گل سڑ جاتا ہے. پھر اس سے بڑھ کے انہوں نے چونکہ وہ ٹرکی کے رہنے والے ہیں، تو وہاں کی جو اپنے زمانے کے مشہور فلم ستارے تھے نا، مرد و عورت میں، ان کی تصویریں انہوں نے جوانی کی دکھائی ہیں. اس کے بعد ان کے بڑھاپے کی تصویریں دکھائی ہیں. وہ انسان کو دیکھ کے بڑی عبرت ہوتی ہے، اچھا یہ ہے وہ بندہ. تو دنیا میں ہر چیز کو زوال آنے والا ہے، آخرت میں کسی چیز کو زوال نہیں ہے. عیب جس چیز کا نام ہے نا، وہ آخرت کی کسی نعمت میں نہیں ہے. انسان کا سب سے بڑا عیب کیا ہے؟ موت. اگر میں مروں نا، مجھے کوئی تکلیف نہ آئے، میں بوڑھا نہ ہوں، مجھے پریشانی نہ آئے، تو اللہ میری ضرورت نہیں رہتا. اللہ ہماری ضرورت انہی چیزوں کی وجہ سے ہے. پھر اللہ کو کس نے یاد کرنا ہے؟ یہ صرف کہانیاں ہی ہیں جناب. میں اللہ کی محبت میں عبادت کرتا ہوں. کہانیاں ویسے اچھی لگتی ہیں یہ بیان کرنے میں، اور یہ جو لوگ بیان کر رہے ہوتے ہیں نا، جن لوگوں کے بارے میں بھی اور خود بھی، ان کا آپ کردار دیکھیں نا، تو پھر آپ کو پتہ چل جائے کتنے کمیٹڈ لوگ ہیں. سب سے بڑی بات، وہ دین کی بات بتانے کے لیے ٹی وی پہ پیسے لے کے آئے ہوئے ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو اللہ کی محبت کی وہ اظہار کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ کو کہانیاں کرواتے ہیں. تو اللہ کو اس چیز کا پتہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو چونکہ بنایا ایسے ہے، انسان کی انسٹنکٹ ایسی ہے. فرشتوں کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں جن کے ساتھ شہوات نہیں جڑی ہوئی، یہ والی دنیا کی محبتیں. انسان کو جب اللہ نے بنایا اس فریم آف ریفرنس کے اندر ہے، اس شاکلہ کے اندر، ان مجبوریوں کے ساتھ. اسی لیے پھر جنت کی لالچ بھی دی جاتی ہے، جہنم سے ڈرایا بھی جاتا ہے. اور یہ جنت کی لالچ دینا اور جہنم سے ڈرانا، یہ اللہ تعالیٰ کی ڈاکٹرین ہے قرآن کے اندر. اس کی توہین کرنے والا کافر ہے. جو شخص کہتا ہے نا مجھے جنت نہیں چاہیے اور نہ مجھے جہنم کا کوئی خوف ہے، میں تو اللہ کے لیے اللہ کی عبادت کرتا ہوں، تو یہ قرآن کی ڈاکٹرین کا انکار ہے. ویسے ہی جذباتی جملے، آپ اس کا جتنی مرضی مزہ لیتے رہیں، لیکن حقیقت ایسے نہیں ہوتی ہے. یہ کہنا آسان ہوتا ہے سر. اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزوں کے ساتھ، حالات و واقعات کے ساتھ انسان کو یہ بات سمجھائی ہے کہ اللہ نے اپنی رحمت کا مقام جنت بنایا ہے اور اپنے غضب کا مقام جہنم. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. آمین. اب ایک دعا سکھائی جا رہی ہے، یہ دعا سارے یاد کریں، درس کے بعد یاد کر لیں، اس کا اسکرین شاٹ لے لیں. بڑی چھوٹی سی دعا ہے. الذین یقولون، اہل ایمان کی اللہ نے نشانی بتائی ہے، وہ دعا کرتے ہیں ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے رب ہمارے بے شک ہم ایمان تو لے آئے، پس ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، وقنا عذاب النار، اور سب سے بڑا ہمیں سرٹیفکیٹ یہ دے دے کہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. آمین. کمال دعا ہے. ربنا اننا آمنا، اے اللہ ہم ایمان تو لے آئے، ٹھیک ہے نا، اب ہمارے گناہوں سے درگزر فرما دے. یعنی یہ نہیں ہے کہ میں اب گناہ کرتا رہوں گا اور تو معاف کرتا رہنا، نہیں، جو پہلے بھول چک ہوئی معاف کرنا. آئندہ کے لیے میں صحیح پٹری پہ چلوں گا. پھر بھی کبھی کہیں پہ کوئی شخص خطا کا شکار ہوتا ہے، اللہ کی طرف رجوع لے آئے. ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، اے رب ہمارے ہم ایمان تو لے آئے، بس ہمارے گناہوں سے درگزر فرمانا اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لینا. آمین. یہ دعا سارے یاد کریں جی درس کے بعد. الصابرین والصادقین، یہ وہ لوگ ہیں جو مصیبت آنے پر صبر کرنے والے ہیں، اور صادقین ہیں، سچے ہیں، کبھی بھی سچائی پہ کمپرومائز نہیں کرتے، ٹروتھ لورز ہیں. والقانتین والمنفقین، اور عاجزی کرنے والے ہیں،
اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، والمستغفرین بالاسحار، اور رات کے آخری پہر میں اٹھ کر اللہ کے حضور معافی مانگنے والے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں کرے، آمین۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی نشانی بتائی ہے، صبر کرنے والے، ہمیشہ سچ بولنے والے، عاجزی اختیار کرنے والے، تکبر نہیں، اور اللہ کی راہ میں اس کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرنے والے، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے والے۔ اب یہ اس آیت پہ بھی 1 گھنٹہ بولا جا سکتا ہے، لیکن یہ خود سیلف ایکسپلینیٹری ہے، ہر مسلمان کو پتہ ہے کہ صبر کرنا ہے۔ زندگی جو ہے وہ صبر سے ہی عبارت ہے، کبھی گناہوں سے بچنے کا صبر، کبھی نیکی کی تکلیف اٹھانے کا صبر، اور کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی پریشانی پہ صبر۔ یہی 3 صبر ہیں جو کرتے ہیں۔ دنیا کی ہر چیز ان 3 کے اندر لائی کرتی ہے۔ سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کا صبر، گرمیوں میں روزے رکھنے کا صبر، گرمیوں کی چھوٹی راتوں کے بعد فجر کی نماز پڑھنے کا صبر، رزق حلال کمانے کا صبر، مصیبت اور پریشانی کے اوپر صبر، اور حرام سے بچنے پر صبر۔ یہ بھی صبر ہے نا، راتوں رات انسان امیر ہو سکتا ہے حرام کما کے، لیکن صبر کرے، قناعت کر لے۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، سب سے پہلے اللہ گواہی دیتا ہے اس بات کی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ والملائکہ، اس کے بعد فرشتے بھی اس پر گواہ ہیں۔ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور اہل علم بھی اس پر گواہ ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور وہ قائم فرمانے والا ہے عدل کو۔ یہ بھی عدل کا تقاضا ہے کہ کائنات کا کریٹر ایک ہے، ورنہ یہ کائنات بیلنس نہیں رہ سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ اللہ بھی گواہی دیتا ہے، اللہ کے فرشتے بھی، اور اہل علم بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اور اس نے انصاف کے ساتھ ہر چیز کو قائم رکھا ہوا ہے۔ اور اسی میں امپلائڈ ہے کہ اہل علم اور فرشتے اور اللہ خود بھی انصاف کے اوپر قائم ہے۔ یہ کتابوں کا خدا یہ کہہ رہا ہے کہ اہل علم جو ہے نا، اللہ ان کو اپنی توحید کے اوپر گواہ کر رہا ہے کہ اہل علم سے بھی پوچھ لو کہ اللہ ایک ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کی خشیت اور معرفت صرف اہل علم کو ہے۔ نبی علیہ السلام کو حکم ہوا قل رب زدنی علما، اے نبی آپ بھی دعا کیا کریں اللہ میرے علم میں اضافہ کر۔ سورہ طٰہٰ میں آتی ہے آیت۔ سنن ابن ماجہ میں آتا ہے نبی علیہ السلام فجر کا سلام پھیرنے کے بعد دعا مانگتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اے اللہ میں ایسا علم تجھ سے مانگتا ہوں جو نفع مند ہو، ایسا رزق مانگتا ہوں جو پاکیزہ ہو، اور ایسا عمل مانگتا ہوں جو تیری بارگاہ میں مقبول ہو، راندہ درگاہ نہ ہو جائے۔ پھر سورہ الزمر میں آیا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب، بھلا بتاؤ علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر عقل والے، عشق دے چلے نہیں عقل والے۔